دل کے اندر آ جاتا ہے، جو انسان تقویٰ سیکھ لیتا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے۔ اور دنیا کے اندر انسان کی سب سے بڑی 5 خواہشات ہی ہوتی ہیں، اور یہ خواہشات غلط بھی نہیں ہیں، انسان کو ان خواہشات کی تمنا کرتے رہنا چاہیے۔ سب سے پہلی خواہش، انسان اللہ سے یہ تمنا کرتا ہے کہ میں کوئی بھی کام کروں میرے کام میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ایمانداری سے بتائیے ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ میرے کام کے اندر کوئی رکاوٹ ہو ہی نہ، میرے سارے کام بآسانی ہو جائیں، اور اگر میں کسی مشکل میں پھنسا ہوا بھی ہوں تو میں بآسانی وہاں سے نکل جاؤں۔ خواہش ہے یا نہیں؟ خواہش ہے۔ دوسری خواہش، انسان یہ بھی خواہش کرتا ہے کہ میرے کام آسان بھی ہوں، نہ ان میں کوئی رکاوٹ آئے اور نہ ان میں کوئی مشکل آئے، میرے سارے کام آسانیوں پر منحصر ہوں۔ خواہش ہے یا نہیں ہے؟ تیسرے نمبر پہ انسان کی خواہش ہوتی ہے، اے اللہ میں بھی تیرا، مال بھی تیرا، تو اتنا مجھے مال عطا کر دے کہ مجھے کسی چیز کی کمی رہے ہی نہ۔ اور خواہش حلال کمانے والے کی بھی یہی اور حرام کمانے والے کی بھی یہی، خواہش دونوں کی ہے، لیکن حلال کمانے والا اللہ کا برگزیدہ بندہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو فوراً سے پہلے قبول کرے تو حلال کمانا شروع کریں۔ اور جو حرام کماتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنا مرضی مانگتا رہے، ایون کہ حرم کے اندر جا کر مانگے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں حرام سے محفوظ فرمائے۔ خواہش تو سب کی ہوتی ہے کہ اللہ ہم بھی تیرے، مال بھی تیرا، دنیا بھی تیری، تیرے پاس میں کون سی چیز مشکل ہے، اے اللہ تو ہمیں مال بھی عطا کر۔ خواہش ہے، سب کی خواہش ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ انسان کی خواہش ہوتی ہے، اے اللہ تو مجھے معافی کر دے، غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، بندہ کچھ غلط کر ہی لیتا ہے، اللہ تو مجھے معافی کر دے۔ خواہش ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ انسان کی خواہش یہ بھی ہوتی ہے، اے اللہ میں ہوں تو تیرا ہی، تو اے اللہ تو مجھے اپنی جنت دے دے، اور جنت بھی وہ دے جو جنت الفردوس ہو۔ چھوٹی جنت نہیں مانگ رہا، اللہ سے بڑی جنت مانگ رہا ہے۔ اور یہ 5 خواہشیں ہر انسان کے دل کے اندر پنپتی رہتی ہیں، اور انسان ان کے اوپر اگر محنت کرنا شروع کر دے تو پتہ نہیں کتنے راستوں پر اس کو جانا پڑے، لیکن میرا بھائی ایک ہی راستہ ہے ان تک پہنچنے کا۔ اللہ رب العزت قرآن میں پہلی خواہش کے متعلق فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، تو تقوی اختیار کر لو، دیکھو اللہ تمہارے نکلنے کے راستے کہاں سے بناتا ہے، اللہ تمہیں پاک کیسے کرتا ہے، اللہ رب العزت دیکھنا تمہیں کیسی تنگیوں سے نجات دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا سیکھ لیتا ہے، جو اپنے دل کے اندر تقویٰ پال لیتا ہے، اس کے لیے نکلنے کے راستے بھی بنتے ہیں۔ دوسری خواہش انسان کی یہ ہوتی ہے میرے کام آسان ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ رب العزت اس شخص کے لیے سارے کام آسان کر دیتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا سیکھ لیتا ہے، جو ایسا کام ہی نہیں کرتا جو انسان کے رب کو اس سے ناراض کر دے۔ اور تیسرے نمبر پہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ انسان کے پاس مال و دولت کی فوانیاں ہوں، اللہ رب العزت اس کا بھی حل دیتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ہم بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کسی نے فیکٹری بنائی، کسی نے دکان بنائی، کسی نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی، بڑا کچھ ہوتا ہے، اور ہمیں امید ہوتی ہے کہ مجھے یہاں سے اتنا ملے گا، یہاں سے اتنا ملے گا، وہاں سے اتنا آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تقویٰ تم اختیار کر لو، ہم تمہیں وہاں سے دیں گے جہاں سے تمہاری سوچ شروع ہوتی ہے، اور وہاں سے ہم تمہیں عطا کرنے والے ہیں، تمہاری سوچ کو بھی پتہ نہیں ہوگا، تمہاری سوچ کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرنا سیکھ لیتا ہے اللہ رب العزت پھر اس کے لیے بڑی آسانیاں کرتا ہے۔ اور انسان کی اگلی خواہش یہ ہوتی ہے
کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. اللہ پھر کہتے ہیں من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتی، جو تقوی اختیار کر لے اللہ اس کے سارے گناہوں کو دور کر دیتا ہے. اور آخری خواہش کہ اللہ جنت الفردوس چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَيُعْطِ اللَّهُ أَجْرًا، ہم تیری چھوٹی سی نیکی کے بدلے تجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا کریں. سبحان. میرا بھائی تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسان کی نجات ممکن ہی نہیں ہے.